کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے نانا تھے ان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک حنا جو عمران کے نکاح میں آئیں جو حضرت مریم کی والدہ تھی، اور ایک عیشا جو حضرت زکریا کے نکاح میں آئیں۔ یہ دونوں بہنیں بے اولاد تھیں یہاں تک کہ انہیں بڑھاپا آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ جب عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا کہ اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے، میں نے آزاد رکھ کر تیری نظر کیا، یعنی میں نظر مانتی ہوں کہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے فلما، پس جب وادعتھا اس نے جنم دیا اس کو یعنی مریم علیہ السلام کو، قالت کہا اس نے ربی اے میرے رب، انی میں نے وادعتھا جنم دی ہے انثی لڑکی۔ یہ کہنے سے رب کو خبر دینا مقصد نہ تھا بلکہ صرف اظہار غم تھا کہ اگر بیٹا ہوتا تو خدمت بیت المقدس کرتا اور مجھے دائمی ثواب پہنچتا جس کی انہوں نے نظر مانی تھی۔ پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکے وقف کیے جاتے تھے، نہ کہ لڑکیاں۔ آپ کا یہ غم بے صبری یا ناشکری نہ تھا بلکہ ان کا غم ایک عبادت، ایک نعمت سے محرومی کا تھا کہ بیٹا ہوتا تو بیت المقدس کی خدمت کرتا اور مجھے دائمی ثواب پہنچتا۔ لڑکی یہ کام نہ کر سکے گی اور نہ مجھے اجر ملے گا۔ یعنی انہوں نے عرض کیا کہ اے مولا یہ کیا ہوا، میں نے تو لڑکی پیدا کی، اب اپنی نظر کیسے پوری کروں گی؟ واللہ اور اللہ تعالی عالم خوب جانتا ہے بما جو وعدات اس نے جنم دیا۔ یہ رب کا فرمان ہے اور اس فرمان کا مقصد اس لڑکی کی تعظیم ہے۔ یعنی حنا کو کیا خبر تھی کہ یہ بیٹی کس درجے کی ہے؟ یہ تو رب ہی جانتا ہے کہ کیسی بیٹی ہے۔ یعنی رب نے فرمایا اے حنا مت گھبراؤ، تمہاری مجبوری کو رب جانتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ اور نہیں ہوتا بیٹا کَالْأُنثىٰ مانند بیٹی کے یا بیٹی جیسا۔ یہ یا تو رب کا کلام ہے یعنی ان کا مانگا ہوا بیٹا درجے اور مرتبے میں اس بیٹی جیسا نہیں جو ان کو دی گئی ہے۔ یہ بیٹی بڑی عظیم الشان ہے، اس صورت میں اس لڑکی کو لڑکوں پر فضیلت دینا منظور ہے۔ اور یہاں یہ حنا کا کلام ہے کہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے کہ بیٹا بیت المقدس کی خدمت کر سکتا ہے اور بیٹی نہیں۔ اور ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو تسلی دی اور انہوں نے اپنے دل کو سمجھایا ہو کہ بیٹی بیٹے سے اچھی ہے جو رب کا عطیہ ہے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں نے سمیتھا نام رکھا اس کا مریمہ مریم۔ اس کلام کے چند مقصد ہیں۔ ایک حضرت مریم علیہ السلام کی یتیمی کا اظہار ہے کیونکہ عمران آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، لہٰذا عرض کیا مولا نام رکھنا باپ کا حق ہے، مگر کیونکہ یہ یتیم ہے اس لیے میں یہ کام کرتی ہوں، اسی لیے فرمایا کہ میں نے نام رکھا نہ کہ باپ نے۔ دوسرا رب سے رحمت کی طلب ہے یعنی اے اللہ اس بچی پر رحم فرما۔ اور تیسرا اپنے ارادے کی پختگی کا اظہار ہے یعنی اے مولا اگر یہ بیت المقدس کی خدمت کے قابل نہیں تو وہاں رہ کر عبادت تو کر سکتی ہے، میں اس سے خدمت نہ سہی وہاں عبادت ہی کراؤں گی، اس لیے اس کا نام مریم رکھتی ہوں یعنی عابدہ اور خادمہ، کیونکہ ان کی والدہ کی نیت انہیں بیت المقدس میں رکھنے کی تھی، اس لیے ان کا نام مریم یعنی عابدہ رکھا۔ وَإِنِّي اور بے شک میں اُعِیذُھا پناہ میں دیتی ہوں اس کو بکا تیری وذریتھا اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، یعنی اے مولا میں اس مریم اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو ان سب کو شیطان سے بچانا اور ان سب کو نیک صالحہ بنانا۔ حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا اس وقت مانگی جب آپ نے مریم کو خدام بیت المقدس کے حوالے کیا یعنی وداع کرتے وقت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ لڑکی کی رخصتی کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ لڑکی سسرال میں عافیت سے رہے گی اور اولاد بھی صالحہ ہوگی۔ حضرت حنا کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ بی بی مریم کو اللہ نے پاک رکھا۔ حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ اس طرح ہے کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے نانا تھے ان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک حنا جو عمران کے نکاح میں آئیں جو حضرت مریم کی والدہ تھی، اور ایک عیشا جو حضرت زکریا کے نکاح میں آئیں۔ یہ دونوں بہنیں بے اولاد تھیں یہاں تک کہ انہیں بڑھاپا آ گیا اور انہیں اولاد سے مایوسی ہو گئی۔ ایک دن حنا نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے، آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور آپ نے دعا کی کہ اے مولا یہ چڑیا بچے سے اپنا دل بہلا رہی ہے، مجھے بھی ایک فرزند دے جو میرا دل بہلانے کا ذریعہ ہو۔ یا تو آپ نے اسی وقت منت مان لی یا حاملہ ہونے کے بعد یہ دعا مانگی۔ آپ اپنے شوہر عمران سے کہنے لگیں کہ میں نے یہ منت مانی ہے۔ عمران نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کیا کرو گی؟ تب آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مولا میں منت مان چکی ہوں کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے، اس سے نہ خدمت لوں گی اور نہ گھر کا کام کاج۔ اس زمانے میں رواج تھا
کہ لوگ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے اور وہ بچے بیت المقدس میں ہی رہتے تھے اور وہاں کی خدمت کرتے تھے۔ اس قاعدے سے آپ نے یہ منت مانی اور آپ خوش تھیں کہ میری دعا پر رب نے مجھے یہ امید دکھائی ہے تو بیٹا ہی پیدا ہوگا، کیونکہ میں نے بیٹا ہی مانگا تھا۔ اسی دوران عمران وفات پا گئے۔ جب وقت ولادت قریب آیا اور حضرت مریم پیدا ہوئیں تو حنا کو خلاف امید لڑکی پیدا ہونے اور اپنی نظر پورا نہ ہو سکنے پر بہت افسوس ہوا۔ تب یہ دعا مانگی جو اس آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔